اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ اے رب العزت، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ پاک، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ اپنی برکات نازل فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان کی پریشانیاں تکالیف کو دور کر دے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھروں پہ، ہمارے کاروبار پہ برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، رمضان کی رحمتیں نازل فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو 2 سال بعد خواب میں دیکھا۔ ان پر تارکول کا لباس تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، کیا بات ہے؟ میں آپ کی حالت دوزخیوں کی سی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، میرے نفس نے مجھے دوزخ کی طرف دھکیل دیا۔ اے بیٹے، نفس کے دھوکے سے بچے رہو۔ میں بیچارگی میں مبتلا ہوا اور یہ صرف بدنصیبی اور بدبختی کی وجہ سے طاری ہوئے۔ ابلیس، دنیا، میرا نفس اور خواہش، یہ سب میرے دشمن ہیں، اب نجات کیسے ہو؟ اور میں خواہش کو دیکھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کے دائی ہیں شہوت اور خیالات کے اندھیرے میں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا نفس میری سرحد ہے، میرا علم میرا ہتھیار ہے، میرا گناہ میری بدبختی ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میرا نفس عذر اور دھوکے کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک عارف کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ اہل باطل کے لیے علم و دلیل کے ساتھ جہاد کرنا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ان کے ساتھ بہترین انداز سے مجادلہ کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں بتا دیں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل ترین جہاد نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب کافروں کے مقابلے میں جہاد کر کے واپس آئے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔ خواہش، نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کو اس لیے جہاد اکبر فرمایا کہ شیطان براہ راست نفس کا مددگار ہے، اور یہی حال خواہش کا بھی ہے، مگر کافر تیرے نفس کا مددگار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد بن نفس سخت تر ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کافر کو تم قتل کرو گے تو تمہیں مدد اور غنیمت حاصل ہوگی، اور اگر کافر نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہادت اور جنت پاؤ گے، مگر شیطان کو قتل کرنے کی تم میں قدرت نہیں، اور اگر شیطان نے تمہیں مار دیا تو تم خدا تعالیٰ کی سزا میں پھنس جاؤ گے۔ جیسا کہ ایک قول ہے، جس کا گھوڑا بھاگ گیا وہ جنگ میں دشمن کے قبضے میں آ گیا، اور جس کا ایمان بھاگ گیا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے جو کافروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن تک نہیں پہنچا، اس کا پاؤں نہیں بندھا، اس کا پیٹ بھوکا نہیں رہا، اس کا بدن برہنہ نہ ہوا، مگر جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرا اس کا چہرہ سیاہ ہوا، اس کا ہاتھ زنجیروں کے ساتھ گردن تک جکڑ دیا گیا، اس کے پاؤں آگ کی بیڑیوں میں باندھ دیے گئے، اس کا کھانا آگ ہے، اس کا پینا آگ ہے، اور اس کا لباس آگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے، آمین ثم آمین۔ 22واں روزہ، بعد نماز فجر سوئم کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں۔
بعد نماز عصر پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب اول رکوع اور آخری رکوع سورہ بقرہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد درود پاک 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔